خون نے جس کے دو عالم سے اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ دروشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج 10 محرم الحرام 1447 ہجری میں ہمارا ذکر امام حسین میں مصروف اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مصروفیت میں زندگی کو گزارے اور اسی پر اختتام ہو۔ ابھی ہمارے حضرت قاری عبدالرحمن صاحب قبلہ نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل البیت اور دوسرا کلام اللہ، دونوں میں سے تمہیں دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں کہ ہاں اہل البیت کو چھوڑ کر کلام اللہ پر عمل کیا جائے یا کلام اللہ کو چھوڑ کر اہل البیت ہی سے صرف محبت کیا جائے۔ اگر دونوں میں سے ایک کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، راہ ہدایت تک نہیں پہنچو گے۔ المختصر 9 محرم کی شام بیتنے کے بعد جب صبح 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، یزیدی شروع ہوگا کر رہے ہیں۔ 9 محرم کے بعد نماز عصر ہی ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، للکارا بجا دیا تھا، لیکن مولا حسین نے کہا عباس ان سے کہہ دو آج رات عبادت کرنے کا موقع ہمیں دے دیں، کل ان کی مرضی جو ہوگی وہ کریں گے۔ صبح 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، یزیدیوں نے کہا حسین سے کہہ دو بیعت کریں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مولا حسین علی اکبر سے کہتے ہیں اے علی اکبر اذان کہو۔ علی اکبر اذان پڑھتے ہیں، بیچ میں عباس نمبردار کو علم اسلامی جھنڈا دے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور کربلا کی نہرنگیاں تو ذرا دیکھو، 6 مہینے کے اصغر سے لے کر کے 80 سال کے بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی شکل میں نوجوان موجود ہے۔ وہ تو امتحان دینے گئے تھے، جان بچانے نہیں گئے تھے۔ اگر جان بچانے پر آتے تو دنیا کو پتا ہے کہ حسین کس کے بیٹے ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں، جن کی تلواریں جنگ بدر میں چلی تھی تو غیب سے آواز آئی تھی شاہ مربع شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ علی کے گھر کا ہر ایک بچہ شیر ہے، شیر۔ شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حسین ابن علی یزیدیوں کے درگاہ میں گئے اور کہا یزیدیوں تم میرے حق کو پہچانو، کیا حضور نے میرے لیے خطبہ چھوڑا نہیں ہے؟ کیا حضور نے میرے لیے منبر چھوڑ کے اترے نہیں ہے؟ اے لوگوں بتاؤ کیا اس دنیا میں اگر کوئی نبی کا نواسا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے؟ آخر تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کو کیوں گندا کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ۔ مولا حسین تقریر کرتے ہیں، ایک شبر نام کا کتا نکلا، کہتا ہے حسین زیادہ ڈینگے نہ مارو، یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو آ جاؤ میدان جنگ میں آ جاؤ۔ مولا حسین کہتے ہیں یہ حسین کا ہاتھ ہے، حسین کا، اس ہاتھ میں حضور کے دست مبارک میں ہاتھ رکھا ہے، یہ کسی ظالم و جابر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کربلا کی شہادت حضرت عبداللہ ابن قلبی کی جو 18 دن ابھی شادی کے ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے بعد میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، ان کی شہادت کے بعد میں
حضرت حور آئے اور حضور کے قدموں پہ، حضور کے نوازوں کے قدموں پہ قربان ہو گئے. اور کیوں قربان ہوئے؟ آج جو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں معاذ اللہ کی دو اقتدار کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی. ارے تم کربلا میں حور سے زیادہ پیچیدگی جانتے ہو. حور کربلا میں موجود تھے. جب تک حور کو پتا تھا کہ دو شہزادوں کی لڑائی ہے، یہ سیاست کی لڑائی ہے، جب تک حور یزید کے خیموں میں تھے. لیکن جب حور کو پتا چلا کہ یہ سیاست کی لڑائی نہیں ہے، یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، اگر حسین ابن علی کے خلاف میں جنگ کرتا ہوں تو جہنم موبائل کھڑی ہے، اور اگر حسین کے قدموں پہ قربان ہوتا ہوں تو جنت میں وہ نانا حضور کے نانا حسین کے نانا حوض کوثر لے کر انتظار کر رہے ہیں. حضرت حور آئے اور جام شہادت نوش کرتے ہیں. ان کے دونوں بھائی آئے، ان دونوں بھائی بھی شہادت نوش کرتے ہیں. مسلم بن اوسجہ جام شہادت کو نوش کر چکے، زہیر بن قیم مجنی جام شہادت کو نوش کر چکے. اور عباس علم بردار کے اور 4 بھائی تھے. عباس علم بردار کون ہے؟ جن کے ہاتھوں میں علم اسلامی تھا. حضرت عباس علم بردار وہ ہے. حضرت فاطمہ جب تک تھی حضرت علی کے عقد میں، جب تک حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح حرام تھا، لیکن جس دن حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی، اے علی تم میرے بعد اگر شادی کرنا تو کوئی بہادر خاندان میں شادی کرنا، اس لیے کہ جب بہادر خاندان میں شادی کرو گے تو اس سے بہادر بچے پیدا ہوں گے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. تو مولا حضرت علی نے ام البنین سے شادی کی. ام البنین کے بیٹے عباس علم بردار ہیں. ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ یہ کسی بھی بڑے نوجوان آدمی کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے اٹھا لیا کرتے تھے. قد اتنا لمبا تھا کہ کڑے کڑے اونٹ کے پشت پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. لیکن قد اتنا لمبا تھا جب مدینے میں چلتے تھے اور آقا امام حسین چلتے تھے تو حسین کے ساتھ جب چلتے تھے عباس علم بردار تو جھک کے چلتے تھے. کسی نے پوچھا اے عباس آخر تم جھک کے کیوں چلتے ہو؟ تو عباس نے کہا کہ مولا حسین تصویر مصطفیٰ ہے، اس لیے میں جھک کے چلتا ہوں کہ کہیں حضور کی تصویر پر میرے پیر نہ پڑ جائے، اس لیے میں اپنے پر کو جھکا کے چلتا ہوں. عباس علم بردار سے سیدہ زینب کہتی ہے اے بھائی تم نے میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے. دیکھو اصغر کے ہوش سوکے ہیں، سکینہ پیاسی تڑپ رہی ہے. اے بھائی جاؤ ذرا نہر فرات سے چند قطرے پانی کے لاؤ. وہ نہر فرات جس میں کتے پانی پی رہے تھے، وہ نہر فرات جس میں جانوروں کو پانی پینے کی اجازت تھی، لیکن نبی کے اہل البیت پر پانی بند کر دیا گیا تھا. 7 محرم کو 500 سپاہیوں کا دستہ، 10 محرم کو 2000 سپاہیوں کا دستہ نہر فرات پہ لگا دیا گیا تھا. عباس علم بردار مشکیزہ لیتے ہیں، لے کر چلتے ہیں. جب یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس علم بردار لے کر آ رہے ہیں تو یزیدیوں نے کہا خبردار خبردار، عباس علم بردار کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے. اگر ان کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو کوئی یزیدی بچ کے نہیں جائے گا. عباس علم بردار نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں. گھوڑا بھی کتنا وفادار تھا، گھوڑے سے کہتے ہیں پانی پی لے. گھوڑا کہتا ہے نہیں نہیں، اہل البیت پر پانی سے پیاسی ہے، میں پانی نہیں پی سکتا. حضرت عباس علم بردار چلو میں پانی لیتے ہیں. سیدہ سکینہ کی پیاس نظر آ جاتی ہے، سیدہ زینب کی پیاس سامنے آ گئی، حضرت علی اصغر کے پیاس سامنے نظر آ گئے. آپ پانی نہیں پیتے ہیں، مشکیزہ لے کے چلے. ظالموں نے کہا عباس کو خیمے تک نہیں پہنچنے دینا. تیر و تلوار کی بارش ہو گئی. ایک ظالم پیچھے سے آتا ہے، عباس علم بردار کے بازو پر حملہ کرتا ہے. عباس علم بردار کے بازو کٹ جاتے ہیں، بازو کٹ گیا. عباس علم بردار مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، لیکن ظالموں نے کہا خبردار خبردار. ابھی چند ہی قدم تھا کہ حضرت عباس چلتے تو مشکیزہ خیموں کے اندر پہنچ جاتا. لیکن ظالموں نے کہا کہ مشکیزے پر نشانہ لگاؤ، مشکیزے پر تیر چلاؤ. مشکیزے پر جب تیر چلایا گیا تو مشکیزہ چھلنی ہو گیا. پانی ادھر سے پورے کربلا میں بکھر گیا. مشکیزہ خیموں تک نہیں پہنچا. عباس علم بردار گھوڑے سے زمین پر آنے لگے. اے لوگوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آج
تم زمین آج تم گاڑی سے گرتے ہو یا کہیں سے گرتے ہو تو پہلے ہاتھ لگا لیتے ہو، لیکن باہر میرے عباس جب تم گھوڑے سے آئے تھے تو تمہارے ہاتھ نہیں تھے، آخر تم گھوڑے سے آئے ہوگے تو کیسا مقام رہا ہوگا۔ وہ عباس علمبردار ہے، کہتے ہیں بھائی مجھ کو سہارا دو۔ شاعر کہتا ہے یا لبات ہے دانتوں میں دبا رکھا ہے، بھیڑ میں تیروں کے مشکیزہ چھپا رکھا ہے، چھیننے والوں اگر چاہے تو چھینو دریا، اب تو عباس نے بازو بھی کٹا رکھا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔